بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ ہم لوگوں نے جیسے ڈسکس کیا تھا، ہمارا پریویس لیکچر واز دا لاسٹ لیکچر ان دا سیریز آف کانٹریکٹ. اس میں ہم لوگوں نے آخری چیز جو دیکھی تھی وہ یہ تھا کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹس کس کس طرح ہو سکتا ہے اور اس کی ریمیڈیز کون کون سی ہیں. ایک انٹرسٹنگ، کیونکہ یہ نام جو ہم نے پڑھ رہے تھے، اسٹے گرانٹ کرنا اور اسٹے کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کس قسم کے معاملات پہ حاصل کیا جاتا ہے، عام طور پہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جب آپ کو اسٹے مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آدھا کیس تو آلریڈی جیت چکے ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے، ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھا یہ جاتا ہے. تو بہرحال وی ہیڈ ڈسکشن آن دی ڈسچارج آف کانٹریکٹس اینڈ اٹس ریمیڈیز. یہ نیکسٹ شروع کرتے ہیں جناب. یہ اب ہمارا ایک اور نئی سیریز شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے پارٹنرشپ. ٹوڈے از پارٹنرشپ 1 اور ادروائز ان دا سیریز آف آور اوور آل لیکچرز this is the lecture number 9. Partnership is governed under Partnership Act 1932. Initially the partnership was, before this time, partnership was a part of contract. اور اس کے بعد اس کو الگ کر دیا گیا تھا، پھر الگ قانون کے تحت اس کو بنایا گیا تھا پارٹنرشپ ایکٹ 1932. جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اٹ واز اے پارٹ آف دا کانٹریکٹ مینس دیٹ پارٹنرشپ مینس سارٹ آف اے کانٹریکٹ، کسی قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کانٹریکٹ کو پارٹنرشپ ڈیڈ کہا جاتا ہے. ڈیڈ اصل میں کہتے ہیں کسی بھی طرح کے ڈاکومنٹ، کمپائلڈ ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں ڈیڈ. کسی بھی قسم کا، مثال کے طور پہ اگر جس طرح پارٹنرشپ ہے تو اس کی بھی ڈیڈ ہوگی. اگر ہم بات کر رہے ہیں ایجنٹ بنانے کے لیے تو اس کی بھی ڈیڈ تیار ہوگی. اپ ٹو دی لیول کے جو ڈائیورس کی بھی ڈیڈ ہوتی ہے، جو رینٹ یا سیلز کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈیڈ ہوتا ہے. سو جو پارٹنرشپ ایکٹ از دی گورننگ لا، اور پھر دو پارٹیز کے درمیان میں جو ریلیشن شپ بتاتا ہے، جو ڈاکومنٹ ریلیشن شپ بتاتا ہے دو پارٹیز کے درمیان میں، وہ ڈاکومنٹ جو ریلیشن شپ بتاتا ہے اس کو پارٹنرشپ ڈیڈ کہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم مزید اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو جب دو یا دو سے زیادہ افراد آپس میں اس پارٹنرشپ ڈیڈ کے تحت پارٹنرز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے انٹر ریلیٹڈ ٹرمز ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، مناسب رہے گا. پارٹنرشپ ڈیڈ کے تحت دو یا دو سے زیادہ افراد پارٹنرز کہلاتے ہیں. اور جو میں بھی آپ کو بتایا تھا، ایک پارٹنرشپ ڈیڈ ہوتی ہے، پارٹنرشپ ڈیڈ کے تحت پارٹنرز بنتے ہیں اور وہ پارٹنرز یا پارٹنرشپ ڈیڈ بیسیکلی ایک فرم کریٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک فرم جس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں. جو ٹائپ آف بزنس ہم لوگوں نے اٹ واز اوور فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر، آئی تھنک اٹ واز اوور فرسٹ لیکچر، جس میں ہم نے ٹائپ آف بزنس پڑھے تھے کون کون سے ہوتے ہیں، ٹائپ آف بزنس اسٹرکچر پڑھے تھے کون کون سے ہوتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سول پروپرائٹرشپ ہے اور ایک پارٹنرشپ ہے، تیسرے کا نام تھا کمپنی. سو دس از پارٹنرشپ، اور پارٹنرشپ کے ساتھ
جو آرگنائزیشنل سیٹ اپ بنتا ہے اس کو فرم کہتے ہیں. پارٹنرشپ عمومی طور پہ پارٹنرشپ کہلاتا ہے, لیکن پارٹنرشپ سے مراد یہ ہے کہ پارٹنرشپ سے عمومی طور پہ مراد ہوتا ہے پارٹنرشپ ڈیڈ. پارٹنرز دے کریٹ اے پارٹنرشپ ڈیڈ, ایک کاغذ, دے کریٹ اے پارٹنرشپ ڈیڈ, اور یہ تو ان کا آپس میں ریلیشن ہو گیا نا, پارٹنرز کا ریلیشن شپ کیا ہے. لیکن جو آفس جو بنتا ہے, جس آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کو فرم کہتے ہیں. جو اگر اب ہم بات کریں گے کہ رجسٹریشن آف فرم کیا ہوتی ہے, فرم کو کیوں کر کس طریقے سے رجسٹر کیا جاتا ہے, تو واضح رہے کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے, پھر میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی میں, پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی میں جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے اسے کہتے ہیں تحصیل. ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی کی بات کر رہا ہوں, اسے کہتے ہیں تحصیل. اس تحصیل کے اوپر بنتا ہے ڈسٹرکٹ, ڈسٹرکٹ کے اوپر بنتا ہے ڈویژن, ڈویژن کے اوپر بنتا ہے, یعنی کچھ تحصیلیں مل کے ایک ڈسٹرکٹ بناتے ہیں, کچھ ڈسٹرکٹ مل کے ایک ڈویژن بناتے ہیں, کچھ ڈویژن مل کے ایک پروونس یعنی صوبہ بناتے ہیں, اور چند صوبے مل کے ایک ملک بناتے ہیں جس کا نام پاکستان ہے, اور جس کے 4 صوبے ہیں, اور ہر صوبے کے اپنے اپنی ڈویژنز ہیں, اور ان ڈویژنز کے انڈر کافی سارے, ہر ڈویژن میں بہت سارے ڈسٹرکٹ ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ کے انڈر اگر دیکھیں تو بہت ساری تحصیل بنتی ہیں, ہر ڈسٹرکٹ میں بہت سی تحصیل ہوتی ہیں. اگر ہم رجسٹریشن آف فرم کی بات کریں تو رجسٹریشن آف فرم ڈسٹرکٹ لیول پہ رجسٹر ہوتی ہے. ہر سیٹ اپ کے اپنے اپنی جورسڈکشن ہے, اپنے اپنے کچھ کام سر انجام دے سکتے ہیں, جیسے کہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں جی, آپ کی گاڑیاں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ رجسٹر ہوتی ہیں, وہ پروویژنل یا ڈویژن لیول پہ نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے. تو اسی کو اگر ہم بات کر رہے ہوں کہ جو فرم ہے وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ رجسٹر ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں, اس کی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, اگر ہم بات کریں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ, اگر ہم بات کریں پیدائش کا اور اموات کا کی رجسٹریشن جو ہوتی ہے, پیدائش اور اموات کی رجسٹریشن, جو پیدا ہونے کا برتھ سرٹیفکیٹ, میں نادرا کے ڈاکومنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس ہاسپٹل کی یا دائیوں کے تھرو, یا پھر اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جو اس کو قبرستان میں اس کی رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے تاکہ نادرا کے ڈاکومنٹ میں تبدیلی کی جا سکے, یہ ایک قانونی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ بھی تحصیل میونسپل لیول پہ یہ والے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ میونسپل لیول پہ, اور پھر سے ایک سرٹیفکیشن ایشو ہوتا ہے کسی کے پیدا ہونے کا. میونسپل لیول جو ہے وہ اور لوور سائڈ کا لیول ہے, لیکن ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں اگر ہم بات کریں تو سب سے چھوٹا یونٹ جو ہے وہ تحصیل لیول سے شروع ہوتا ہے. تحصیل کے انڈر کچھ میونسپلز آتی ہیں, اور میونسپل لیول پہ میں موجود کوئی ہاسپٹل یا قبرستان وہ اتھرائز ہوتے ہیں ایک برتھ سرٹیفکیٹ یا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے, اور اس کے بعد وہ ڈیتھ یا برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے دیٹ گوز ٹو دی نادرا, اور نادرا اس کو امینڈ کرتی ہے, ریکارڈ ٹھیک کرتی ہے. سو اگر ہم بات کر رہے ہوں, اپنے واپس مین سٹریم میں مین تھیم پہ آتے ہیں, اگر ہم بات کر رہے ہوں رجسٹریشن آف فرمز کی, تو فرمز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جب آپ اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں جب آپ اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں کسی متعلقہ ڈسٹرکٹ آفس میں کہ جی آپ مجھے رجسٹر کر دیں, فرم رجسٹریشن آفس میں جاتے ہیں کہ آپ مجھے رجسٹر کر دیں, تو عین ممکن ہے آپ لاہور میں لے کے جا رہے ہوں اور اسی طرح سوات میں کوئی اور شخص ہو
جو کہ with the same name، آپ کہتے ہیں جی میرا جو ہے وہ ABC نام سے ملک انٹرپرائزز کے نام سے آپ دیکھیں کہ کیا جگہ خالی ہے آپ کے جو ایک لسٹ ہے جس میں سارے کے سارے فرم رجسٹر ہیں. آپ ایک ڈاکومنٹ لے کے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جی آپ مجھے رجسٹر کر دیجئے ملک انٹرپرائزز کے نام سے. تو ہو سکتا ہے کہ ملک انٹرپرائزز کی لاہور میں اس وقت ایک سلاٹ خالی ہو اور ملک انٹرپرائزز کی لاہور ڈسٹرکٹ لاہور میں کوئی فرم رجسٹر نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ اسی طرح سوات میں بھی ملک انٹرپرائزز کے نام سے ایک فرم کا سلاٹ خالی ہو، یہ نام خالی ہو. میں صرف نام کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ نام جو ہے وہ نیم آف دا فرم ڈسٹرکٹ لیول پہ، اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ چیک کرتے ہیں کہ نیم آف دس فرم خالی ہے یا نہیں ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ پرنسپل پلیس آف بزنس کیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل پلیس آف بزنس سے مراد یہ ہے کہ ہیڈ آفس آف دی فرم کیا ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا، ہو سکتا ہے سوار ٹرکوں کا بزنس کرتے ہوں، گوڈز فارورڈنگ ایجنسی آپ نے نام پڑھا ہوگا. اور جو لوگ مین روڈز یعنی ہم فرض کرتے ہیں جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے ہوں تو انہوں نے ٹرکوں کے پیچھے دیکھا ہوگا کہ اے بی سی گوڈز فارورڈنگ ایجنسی. جو اے بی سی گوڈز فارورڈنگ ہے تو وہ کہتے ہیں سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، ترسیل کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اب صرف اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ہی ٹرک کو لے کے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے پشاور سے ٹرک چلتا ہے، کراچی تک جاتا ہے، گوادر تک جاتا ہے، جس میں بہت سارے ڈسٹرکٹس آتے ہیں. تو جو پرنسپل پلیس ہے مے بی وہ سوات یا لاہور ہو، جہاں پہ یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ رجسٹر ہے، لیکن that is the head office. لیکن the place of business may be all over پاکستان، may be all over پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان، سندھ، کوئی بھی ایک صوبے میں بھی صرف کام کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں کام کرتے ہوں. رجسٹریشن آف فرم نامی جو کاغذ ہے جو کہ ہم نے شروع کیا ہے، یہاں سے رجسٹریشن آف فرم، یہ ایک آپ جائیں گے، یہ ہم اس کے حوالے سے اگلے 5-6 کیٹیگریز کو دیکھ رہے ہیں. ایک کاغذ ملتا ہے جس کا نام فارم A1 ہے. وہ A1 نامی فارم آپ کو مختلف، ویسے تو نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اس کو آپ دیکھیے گا. آپ ٹائپ کیجئے گا رجسٹریشن آف فرم FORM اور انٹر کریں گے تو آپ کو فارم سامنے آ جائے گا. اور اس فارم کو آپ فل کرنے کے بعد اگر لے کے جائیں رجسٹریشن کے آفس میں تو وہاں پہ وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. 3 بنیادی ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ایک یہ فارم جس کے اوپر یہ تمام تفصیل ہوتی ہے، نیم آف دا فرم سمیت تمام تفصیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہی جو پرنسپل پلیس ہم نے پڑھی تھی، یہ باقی تفصیلات جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ الگ وہ فارم فل اپ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا اہم ڈاکومنٹ ہے وہ پارٹنرز کی، ظاہر ہے پارٹنر مل کے ہی فرم بنا رہے ہیں، پارٹنرز کی کیا ریلیشن شپ جہاں پہ بن رہا ہو، یعنی پارٹنرشپ ڈیڈ جہاں بن رہی ہو تو ایک پارٹنرشپ ڈیڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ویری کرتا ہے پروونس ٹو پروونس، کیونکہ پروویژنل لیول کے تحت، پروویژنل ارینجمنٹ کے تحت ہی ڈسٹرکٹس کو اٹانومی دی ہے کہ آپ فرم رجسٹر کرائیں. تو چینج ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ 1000 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، عمومی طور پہ بتا رہا ہوں، یہ جب بھی آپ نے اپنی فرم رجسٹر کرانی ہو، یو کین گو ٹو دی رجسٹرار اور فرم، ان سے چل کے پوچھ سکتے ہیں جی کتنے کا ڈاکومنٹ. سب سے آسان طریقہ یہ ہے تو آپ کو بتائیں گے جی 1000 روپے کا، یہ جتنے کا کہیں وہ آپ نے اسٹامپ پیپر پہ اپنے ریلیشن شپ، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف ایوری پارٹنر اس کے اوپر آپ نے مینشن کرنی ہوگی. اینڈ دین
ایک تیسرا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہے بینک، عمومی طور پہ نیشنل بینک میں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں، گورنمنٹ فیس جمع کرتے ہیں جو کہ 500 روپے کے لگ بھگ ہوتی ہے. وہ 500 روپے کی فیس آپ نے جمع کرنی ہوگی، وہ بھی آپ نے اس کو مینشن کرنا، بینک چالان آپ نے سائن اپ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے پہلا جو ہے وہ آ گیا نیم آف دی فرم، اینڈ دین ہیڈ آفس کہاں ہے، پرنسپل پلیس کون سی ہے. تھرڈ آ جائے گا ادر پلیسز، جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اگر ٹرکوں کا کاروبار کی بات کر رہا ہوں تو ٹرکوں کا کاروبار جو ہے گوڈس فارورڈنگ ایجنسی بہت آسان اگزامپل ہے. وہ نہ صرف ہیڈ آفس میں بلکہ ریسٹ آف دی پلیسز میں بھی، پورے پاکستان میں، پورے صوبے میں. تو ویئر فرم کیریز آن بزنس، یہ آپ کو مینشن کرنا ہوتا ہے اس فارم پہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. پھر تھرڈ از جوائننگ ڈیٹ آف دی پارٹنر آف دا فرم. تو جناب ہم بات کر رہے ہیں کہ رجسٹریشن آف فرم کے لیے میں جوائننگ ڈیٹ آف دی پارٹنرز آف دا فرم کیا ہے، کیا سیم ڈے ہے یا پھر مختلف کوئی اور ڈیٹ ہے جس روز میں کسی پارٹنر نے آ کے جوائن کیا کسی فرم کو. عام طور پہ میں اپنی پریکٹس کی بات بتا رہا ہوں، دیٹ از دا سیم ڈے جس روز میں پارٹنرز نے جوائن کیا ہو کسی فرم کو. یعنی جس ٹائم پہ وہ فارم فل اپ کرتے ہیں نا، جو میں نے بھی آپ کو جس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ فارم فل اپ کر رہے ہیں تو کس تاریخ کو کر رہے ہیں، اس پہ ڈیٹ مینشن کرنی ہوتی ہے کہ پارٹنر نے کس روز آ کے جوائن کیا ہے فرم. نیم اینڈ ایڈریس آف دی پارٹنرز، اس میں سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلے آتا ہے اس میں وہ تمام ڈاکومنٹ، اس میں وہ تمام تفصیل آتی ہے نیم اینڈ ایڈریسز آف دی پارٹنرز میں رجسٹریشن آف دی فرم کے اندر، جو کہ آپ کے NIC پہ لکھی ہوتی ہے. یعنی نیم، فادر ہسبینڈ نیم اور پریزنٹ ایڈریس، پرماننٹ ایڈریس اور CNSI نمبر، یہ تمام تفصیلات کے کالم بنے ہوتے ہیں، اس میں اپنے کالم میں فل اپ کرنا ہے. میں آپ کو ضرور اس پہ دعوت دوں گا، مشورہ دوں گا کہ ایک دفعہ نیٹ پہ ہی بیٹھ کے بے شک لیکن یہ فارم دیکھ لیجیے گا، رجسٹریشن آف فرم فارم، تو وہ آپ کو دکھا دے گا، گوگل بادشاہ وہ آپ کو دکھا دے گا. دین جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پہ سیم ڈیٹ ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈیوریشن آف دی فرم آپ نے مینشن کرنی ہوتی ہے. ڈیوریشن آف دی فرم جو ہے وہ اس پہ آپ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ 3 آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. نمبر 1، کوئی اسپیسیفک ڈیٹ کہ اگلے 3 سال بعد کی آپ تاریخ لکھ دیتے ہیں، 2 سال بعد کی تاریخ، 10 سال بعد کی تاریخ لے لیتے ہیں، کوئی ایک تاریخ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو یہ فرم جو ہے یہ اس کی ڈیوریشن اتنی ہے، اس کے آگے ہم اس فرم کو نہیں چلانا چاہتے. وجہ کیا ہے ایسا کرنے کی؟ کیونکہ دیکھیں اگر ہم بات کریں کریانہ کے اسٹور کی تو ایسا نہیں ہے کہ 10 سال بعد اگر ایک محلے میں ایک کریانے کی دکان ہے تو 10 سال بعد بھی ایک ہی دکان رہے گی. لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو دکانیں بڑھ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کسی بھی ایک فیلڈ میں ہو سکتا ہے کہ لوگ ایسا سمجھیں، جو پارٹنرز ہیں وہ اتنے ویژنری ہوں، وہ ایسا سمجھیں کہ ہم کچھ مخصوص عرصے تک ہم اس آرگنائزیشن کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم الگ الگ ہو جائیں گے، اپنا مزید ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہوگا. سو اسپیسیفک ڈیٹ اور کمپلیشن آف سیکنڈ از کمپلیشن آف انڈر ٹیکنگ. مثال کے طور پہ میٹرو پروجیکٹ بنانا تھا، میٹرو پروجیکٹ کا ایک حصہ بنانا تھا، اس کے لیے فرم کی تشکیل دی گئی اور جب وہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد وہ علاقہ، وہ حصہ مکمل ہو گیا. یا میٹرو پہ درخت لگانے تھے، 5000 درخت لگانے تھے، 5000 درخت پورے ہو گئے تو فرم جو ہے وہ ختم ہو گئی. تیسرا ہے اینڈ آف سم ایونٹ. فرم بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ بقرہ عید پہ بکرے بیچنے ہیں، بقرہ عید ختم ہو گئی تو فرم ختم ہو گئی. یا عید پہ میں آپ کو بالکل آن گراؤنڈ ریئل فیکٹس بتا رہا ہوں، ایسی فرمز بنتی ہیں، پارٹنرز ایسے
تیار ہوتے ہیں کہ جی ہم نے میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ بکرے یا جانور کوئی بھی گائے بیل پالیں، اور جب وہ گائے بیل آ جائے گی اور عید آئے گی اور عید ختم ہوگی تو پھر ہم اس کو اپنی فرم کو ختم کر دیں گے، پھر اگلے سال دیکھیں گے ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس وقت ہم ختم کر دیں گے۔ ہم رمضان میں عام طور پہ ایک جو بیکریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے فرمز کریٹ کر لیتی ہیں جو گنے کا جو رس نکالنے کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی فرمز، کیا جی ہم 10 لوگ مل کے ایک ABCD مل کے اپنی فصل کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کرشنگ کے لیے لے کے جائیں گے تو ہماری فرم ہے۔ ایسے آرگنائزیشنل اسٹرکچر، یا پھر اسی طرح ایٹ ول کہ جی ہم نے فلاں ٹائم تک، جب ہماری مرضی ہوگی ہم فرم کو ختم کر دیں گے، جب تک ہماری مرضی نہیں ہم لوگ فرم چلا رہے ہیں۔ تو یہ 4 طریقے ہیں: اسپیسیفک ڈیٹ، کمپلیشن آف انڈرٹیکنگ، اینڈ آف سم ایونٹ، اور ایٹ ول، کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت پہ۔ عام طور پہ یہ 3 کنسیڈر کیے جاتے ہیں: اسپیسیفک ڈیٹ، کمپلیشن آف انڈرٹیکنگ، اینڈ آف سم ایونٹ۔ لیکن اس چوتھے کو، ایٹ ول کو بھی اسی کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے کہ اگر چاہیں گے تو ایٹ ول ہم اس کو ختم کر دیں گے، کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ بات کریں افیکٹ آف نان رجسٹریشن۔ ہم لوگ اس سے پہلے بات کر رہے تھے رجسٹریشن آف فرم، ہم بات کر رہے ہیں افیکٹ آف نان رجسٹریشن۔ فرم رجسٹر اگر نہ کرائیں، اگر آپ ایک زبانی 3 دوست بیٹھ کے چل یار بزنس شروع کرتے ہیں اور کچھ کام کر رہے ہیں، تو اگر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں افیکٹ آف نان رجسٹریشن کی، تو کیونکہ ٹیکنیکلی وہ فرم بنی ہی نہیں ہے، بے شک آپ بزنس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ فرم نہیں بنی ہے تو وہ فرم ایک لا سوٹ فائل نہیں کر سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی تو آتی ہے، لیکن ہوتا ہے بہت سارے بچے چھوٹی عمر کے، 18 سال سے کم عمر کے، وہ گاڑی اور موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گاڑی اور موٹر سائیکل اللیگل ہے، چلانا اللیگل ہے کیونکہ لائسنس موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی حادثہ ہو جائے ایسے بچے سے تو اس کے کانسیکوینسز بہت مختلف ہیں کہ اگر آپ لائسنس ہولڈر ہیں اور آپ سے پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو ان دونوں کے کانسیکوینسز بالکل مختلف ہوتے ہیں، بہت تباہ کن کانسیکوینسز ہیں اگر بغیر لائسنس کے آپ حادثہ کر بیٹھیں۔ بیشتر حالات میں اقدام قتل کا مقدمہ بنتا ہے اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے۔ واپس آتے ہیں، میں تو آپ کو صرف ایگزامپل بتاتا ہوں، واپس آتے ہیں سچ فرم کین ناٹ فائل اے سوٹ۔ 4 لوگوں نے مل کے بزنس کیا اور اب نقصان ہو گیا تو کوئی فرم اے نے بزنس شروع کیا اور اینی ون بی ان کے پیسے لے کے بھاگ گیا، دھوکہ کیا، فراڈ کیا، تو سنس اے از ناٹ اے فرم، اے میں 4 لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ پارٹنرز یا رجسٹرڈ فرم نہیں ہیں، تو نان رجسٹریشن کا یہ کہ وہ لا سوٹ فائل نہیں کر سکتے۔ اگین لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے فرم کے ساتھ ڈیل نہ کریں جو کہ رجسٹر نہ ہو، لہذا جو گورنمنٹ کے ٹینڈر آتے ہیں وہ ایسی آرگنائزیشنز کو ہی دعوت دیتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہوں، ایسی آرگنائزیشن کو دعوت دیتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن اور بیشتر کیسز میں جو فرمز ہوں، پراپر فرمز ہوں، تو فرم کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ میں ٹینڈر نوٹس کے حوالے سے بھی کسی بھی حوالے سے بات کر لیں، اخباروں میں آتے ہیں ٹینڈر نوٹس میں شمولیت کی دعوت ان فرمز کو دی جاتی ہے جو کہ رجسٹرڈ فرمز ہوں، ادروائز وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ایسی دعوت جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی۔ تو بتانے کا لوگ بہتر محسوس نہیں کرتے، یہ تو ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر کسی شخص نے کیس کرنا ہے، پہلی صورت کیا تھی کہ اگر فرم نے کیس فائل کرنا ہے، دوسری صورت کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے
کسی فرم پہ کیس فائل کرنے کی باری تو وہ تو فرم ہی نہیں ہے, وہ تو رجسٹرڈ آرگنائزیشن, رجسٹرڈ اینٹی, رجسٹرڈ فرم نہیں ہے, لہٰذا اس کے اوپر کیس فائل نہیں ہو سکتا. پھر دیکھیں پارٹنرز کے آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے جو کہ پارٹنرشپ ڈیڈ پہ بتایا گیا ہوتا ہے. تو اگر کسی ایک پارٹنر کو دوسرے پارٹنر سے کسی قسم کی شکایت ہے تو وہ تو پارٹنرشپ ڈیل ہی نہیں ہے, تو وہ فرم ہی نہیں ہے, تو یہ شکایت کو کہاں لے جا کے ایڈریس کرائے گا؟ تو پارٹنرز کین ناٹ انفورس ہز رائٹ اگینسٹ سچ فرم. تو یہ جو ہم نے 4-5 پڑھے ہیں یہ ہے افیکٹ آف نان رجسٹریشن کی. اس کے علاوہ قانون جو ہے وہ بھی بہت کلوزلی واچ کرتا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ درست طریقے پہ رجسٹر ہے یا کوئی فرم رجسٹر اور درست طریقے پہ رجسٹر ہے یا نہیں. لہذا اگر کوئی فرم درست طریقے پہ رجسٹرڈ نہ ہو یعنی فالس اسٹیٹمنٹ دی ہو, نمبر 1 رجسٹر کا تو آپ کو بتا دیا کہ اگر رجسٹر نہیں ہے تو وہ فرم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور اگر اس فرم کی رجسٹریشن کے دوران میں کسی قسم کی کوئی فالس یعنی جھوٹ بولا گیا ہو رجسٹر کرنے کے لیے تو اس پہ فائن ہو سکتا ہے, یا اس کے پارٹنر یا پارٹنرز کو 3 مہینے کی قید ہو سکتی ہے, یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں. اب جناب ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیفینیشن اور نیچر آف پارٹنرشپ کسے کہتے ہیں. دس از دی ایسوسیشن آف 2 اور مور پرسنس, 2 یا اس سے زیادہ افراد جو ہیں وہ پارٹنرشپ کریٹ کرتے ہیں. ایک آدمی کی پارٹنرشپ نہیں ہوتی بلکہ ایک سے زیادہ افراد جو ہیں وہ پارٹنرشپ بناتے ہیں. پارٹنرز کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو پارٹنرشپ ڈیڈ کہتے ہیں, کسی قسم کا کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے, اور اس کا مقصد کوئی بزنس یعنی کاروبار کرنا ہے. بزنس کیا ہے ہم لوگوں نے اپنے لیکچر نمبر 1 میں دیکھ چکے ہیں. کوئی بزنس کرنا اس سے مراد ہے. بزنس عام طور پہ عمومی انگلش میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد کوئی بھی کام لیا جاتا ہے. 4 لڑکے اگر فٹ بال کھیلنے کے لیے کھڑے ہوں تو ان کا بزنس اس وقت فٹ بال کھیلنا یا کرکٹ کھیلنا ہے, لیکن پروفٹ ارننگ نہیں ہے اس فٹ بال یا کرکٹ یا کوئی بھی اور گیم کھیلنے میں. اوور ہیئر ہم جب بزنس کی بات کریں گے تو یہ ہم عمومی انگلش کی نہیں بلکہ بزنس انگلش یا بزنس لا کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے, یعنی ٹو ارن سم پروفٹ. اور ایک بہت امپورٹنٹ اسی لیے دیکھیے گا بولڈ کر رکھا ہے, وہ یہ کہ کیریڈ آن بائی آل اور ایٹ لیسٹ 1 پرسن, یعنی جو پارٹنرز ہوں وہ ان میں سے کم از کم ایک, یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے, کم از کم ایک شخص جو ہے وہ اس بزنس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن بنا دی, یعنی چند لوگوں نے مل کے ایک فرم بنا دی اور اس کے بعد سارے وہ 5 لوگوں نے مل کے رہے, 5 لوگ چلے گئے, ملازمین کام کر رہے ہیں. ملازمین کو دیکھنا کم از کم ایک شخص, یعنی وہ صحیح کام کر رہے ہیں, کم از کم ایک شخص کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا اس فرم میں. یہاں پہ اس کا ذکر بہرحال مناسب ہے کہ اور نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیٹ از فار دا شیئرنگ آف پروفٹ. جو بزنس کر رہے ہیں وہ پروفٹ شیئر کرنے کے لیے کر رہے ہیں. مائنڈیڈ شیئرنگ پروفٹ, دیٹ از ناٹ نیسسری ٹو شیئر لاسز. پارٹنرز کو پروفٹ شیئر کرنا ہوگا, وہ ہم جب آگے پڑھیں گے کون کون سے ٹائپ کے پارٹنرز ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ شیئرنگ پروفٹ کا اس جگہ پہ ذکر کیوں کر رہے ہیں. جیسے کہ میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے ایسوسیشن آف 2 اور مور پرسنس. تو 2 کے حوالے سے جو منیمم پارٹنرز ہیں دے آر 2 اور میکسیمم پارٹنرز
20 ہیں, 20 سے زیادہ ہوں گے تو وہ فرم کے پیرامیٹر سے باہر نکل جائے گا. اور اگر ان کا انڈرٹیکنگ, ان کا کوئی بزنس جو ہے وہ فائنانس سے متعلق ہو, کوئی بینک بنا رہے ہوں, کوئی جو انشورنس کی کوئی کمپنی بنا رہے ہوں, انشورنس کی کوئی فرم بنا رہے ہوں, غلطی کہہ دیا کمپنی نہیں بلکہ فرم بنا رہے ہوں, اگر انشورنس کی کوئی آرگنائزیشن بنا رہے ہوں, بینک بنا رہے ہوں, کوئی اور سا فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنا رہے ہوں, تو جو یہ 20 کی اپر لمٹ 20 کی تعداد ہے, دیٹ لمٹس ٹو 10, یعنی 2 to 10 یا 2 to 20. 2 to 10 کی صورت میں اگر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنانے کا ارادہ ہو, اور 2 to 10 اس کے علاوہ کسی بھی اور 2 to 20 اگر اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا اور بزنس کرنا ہو. جناب آگے چلتے ہیں صاحب. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم پارٹنرز کو دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ کون کون سے پارٹنرز ہیں, جو کہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا شیئرنگ پروفٹ. تو شیئرنگ پروفٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیئرنگ پروفٹ اس صورت میں جب ہم مختلف کلاسز آف پارٹنرز کو دیکھیں گے تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا کہ شیئرنگ پروفٹ سے مراد کیا ہے, یہ ایسا کیوں ہے کہ the objective is to share profit and not to share losses. یہاں پہ جب ہم کلاسز آف پارٹنرز کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہمیں بہتر سمجھ آئے گا کہ ہم کس حوالے سے, میں نے لاسٹ جو آپ کو بات کی تھی وہ کس حوالے سے بات کی تھی. جناب دیکھتے ہیں اس کو, اور کلاسز آف پارٹنرز میں دیکھتے ہیں there are different type of partners in a firm depending upon on partnership deed. اور یہ پارٹنرشپ ڈیڈ میں یہ تمام پارٹنرز جو ہم آگے پڑھ رہے ہیں یہ سارے الاؤڈ ہیں. اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا, اور جو آپ کے پاس نوٹس ہیں ان کو بھی بہت تسلی کے ساتھ ضرور دیکھیے گا. ممکن ہے کہ یہ چیز آپ کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو میں بھی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہو. یہاں پہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ ایسپیکٹ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹنرز جو پارٹنرشپ ایکٹ ہے, جو جس کو ہم نے سب سے پہلی سلائیڈ میں پڑھا تھا, یہ سیکنڈ سلائیڈ میں پڑھا تھا کہ پارٹنرشپ ایک ایکٹ ہے, وہ ایکٹ کے حوالے سے یہ تمام جو آگے آنے والے پارٹنرز ہیں, ان تمام پارٹنرز کو وہ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے. دیکھیے جیسے کہ ہم لوگوں نے مختلف طرح کے, پچھلے لیکچر کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں جو کہ کانٹریکٹ سے متعلق تھا. کچھ طرح کے کانٹریکٹ پاسبل تھے, لیکن وہ کانٹریکٹ جو تھے وہ they were declared illegal. کس چیز سے؟ کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت. یعنی پریویلنگ لا کون سا ہے؟ پریویلنگ لا از دا ایکٹ, جو قانون ہے, اس قانون کے اندر آپ بنا سکتے ہیں مختلف قسم کے کانٹریکٹس. لائک سیم جو ہم بات کر رہے تھے, دیر از دی پریویلنگ لا, جو سب سے پرائم لا ہے پارٹنرشپ کے تحت, دیٹ از پارٹنرشپ ایکٹ 32 1930. اس کے اندر آپ اپنی پارٹنرشپس فرمز کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ مختلف قسم کے پارٹنرز کو بنا سکتے ہیں کہ یہ پارٹنرز ہوں گے. تو اس میں ایک طرح کا ہوتا ہے ایکٹیو پارٹنر. ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس اس سے پہلے کیا تھا کہ دیر از لیسٹ ون پارٹنر who carries on the business. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آن گراؤنڈ خود کام کر رہا ہو. یہ اکیلا ہونا ضروری نہیں, لیکن اس طرح کے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں. کم از کم ایک شخص ہے جو کہ ایکٹیو پارٹنر ہوگا, جو باقی ساروں نے, ہو سکتا ہے کہ باقی ساروں نے پیسہ ملایا ہو, اپنے ریسورسز انپٹ کیے ہوں, اور یہ وہ شخص ہے جو کہ آن گراؤنڈ
actively, who is responsible to run the show, who's responsible to run the business. He is known as active partner. Yet there is another partner by estoppel or holding out. Estoppel, ESTOPPEL سے مراد, estoppel سے مراد لیگلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو بتایا جاتا ہے. میں صرف پہلے اسٹاپل بتا رہا ہوں, پھر آپ کو پارٹنر بائی اسٹاپل بتاؤں گا. اسٹاپل ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو بتایا جاتا ہے, اس کو ایسے ڈیفائن کیا جاتا ہے جہاں پہ اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کرتا چلا جائے, اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کر رہا تو رکا رہے, وہ until unless it has been challenged by someone, by some authority under the law. اگر کوئی شخص, یہ ایک پارٹنرز ہیں, 1 2 3 4, یہ پارٹنرز ہیں. یہ پارٹنرز ہیں جو کہ ایک فرم بنا رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. اینٹوں کا بھٹا ہے ان کا, ان 4 لوگوں کا اینٹوں کے بھٹے ہوئے کام کر رہے ہیں. اب کوئی ایک اور شخص وہ اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے, یہ ہی ریپریزنٹس ہمسیلف کہ جناب میں تو اس پارٹنرشپ کا حصہ ہوں, اور یہ جو بھٹا ہے یہ میرا ہی ہے. تو آپ کو اگر 1 لاکھ اینٹیں چاہیے ہیں یا آپ کو 50 لاکھ اینٹیں چاہیے تو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ میری یہ آرگنائزیشن ہے. دیٹ از, دس پرسن از the partner by the estoppel. اب جو پارٹی ہے جس کو اینٹیں چاہیے تھی, وہ اس کو بطور پارٹنر ہی تصور کرے گا کہ یہ پارٹنر ہے اس آرگنائزیشن کا. آپ نے دیکھا نا ہر اینٹ کے اوپر مارکر لکھا ہوتا ہے, ABC, XY, کچھ نہ کچھ جو اس کے اندر والا کشتی ہوتی ہے اس پہ کوئی سا مارکا لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جناب یہ تو میری آرگنائزیشن ہے. پارٹنر بائی ہولڈنگ آؤٹ, تھوڑا سا فرق ہے, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. پارٹنر بائی ہولڈنگ آؤٹ, یہ چاروں پارٹنر اس شخص کو کہتے ہیں کہ ہاں جی تو ہمارا حصہ ہے. ہو سکتا ہے بہت زیادہ بزنس لے کے آتا ہو, یہ تو جی ہمارا حصہ ہے. تو جب یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کو پارٹنر بائی ہولڈنگ آؤٹ کہتے ہیں. اور پارٹنر بائی اسٹاپل, اگر کوئی شخص خود کو ڈکلیئر کرے ایز اے پارٹنر آف دی آرگنائزیشن, تو آرگنائزیشن کے کیے گئے فیصلوں سے اب یہ خود کو الگ نہیں کر سکتا بائی اسٹاپل. آرگنائزیشن کے کیے گئے فیصلوں سے یہ خود کو الگ نہیں کر سکتا. اگر یہ فیصلہ کریں کہ ہم تو اینٹوں کا بھٹا ہی ختم کر دیتے ہیں, ناؤ جو پارٹی نے اینٹیں لینی ہوگا کہ جی تو آپ کا تھا, آپ نے کہا ہوا تھا, تو وی کنسیڈر یو ایز اسٹاپل. اور ہولڈنگ آؤٹ یہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, اسٹاپر اور ہولڈنگ آؤٹ. لیکن بہرحال آگے چلتے ہیں. اچھا, اس میں آپ یہ کہیں گے جناب اگر اسٹاپل ہے تو دیٹ از اے فراڈ. ہاں, دس مے بی اے فراڈ. دیکھیے انٹینشن از ویری نیسسری تھنگ. اگر مقصد جو ہے وہ اس فرم کا بزنس کو گرو اپ کرنا ہے تو یہ پارٹنر بائی اسٹاپل ہے. اور اگر مقصد کسی تھرڈ پارٹی سے کو دھوکہ دینا ہے آبجیکٹو, تو یہ فراڈ ہے. اور پھر پارٹنر بائی ہولڈنگ آؤٹ بھی میں نے آپ کو بتایا. ہولڈنگ آؤٹ کا مطلب ہے کہ باقی پارٹنرز کہتے ہیں ہاں جی ہمارا, اب ہم 4 نہیں ہیں, اب ہم 5 کام کر رہے ہیں, اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. ڈورمنٹ اور سلیپنگ پارٹنر. ڈورمنٹ اور سلیپنگ پارٹنر جو ہے یہ وہ پارٹنر ہوتا ہے جو کہ یہ تو سب سے آسان میرا خیال ہے یہی ہے کہ سلیپنگ پارٹنر کے جس نے اپنا سرمایہ لگایا ہو, جس نے اپنے ریسورسز لگائے ہوں, جس نے اپنے ریفرنسز استعمال کیے ہوں بزنس کے لیے. ابھی آپ لوگ شاید اس انداز میں نہ سوچتے ہوں, لیکن آپ کو میں ایک آن گراؤنڈ بزنس کے حوالے سے بتاؤں. پیسہ بزنس میں پیسہ کوئی آرگنائزیشن کے لیے پیسہ سب سے پرائم نہیں ہوتا, سب سے پرائم نہیں ہوتا.
اگر آپ اپنے آس پاس نگاہ ڈالیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی شخص جو نوکری کر رہا تھا کسی کپڑے کی دکان میں، ود دی پیسج آف ٹائم 2 3 4 سال لگانے کے بعد، کوئی شخص جو جاب کر رہا تھا کسی کپڑے کی دکان میں 2 3 سال لگانے کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ بزنس کے کون سے کہاں سے کپڑا آئے گا، کہاں سے ادھار میں کپڑا آئے گا. جتنی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں دکانوں میں، اس میں سے بیشتر مائنڈڈ بیشتر ادھار پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب آپ دکان والے ہیں، ہم اپنا سامان آپ کے پاس رکھتے ہیں، جب ہمارا سامان بک جائے گا تو آپ ہمیں ادائیگی کر دیجیے گا. یہ ایک بہت سمپل فارمولا ہے، اٹ گوز ود دس. تو کسی انڈیویجول کو جو کسی فرم میں جاب کر رہا ہو، کچھ عرصے بعد اگر سمجھدار ہے تو کچھ عرصے بعد اس کو پتہ لگ جائے گا کہ کپڑے کی دکان میں کپڑا کہاں سے آ رہا ہے، بیچنے کے ٹیکٹس کیا ہیں، کیا طریقہ کار ہیں. تو یہ شخص اپنی ایک اتنی بڑی تو نہیں لیکن اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا لیتا ہے 2 3 سال میں، 4 سال میں، اور ود دی پیسج آف ٹائم شاید اتنی ہی بڑی دکان، ایک بہت بڑی سائز کی دکان کو بنا سکتا ہے، بناتا ہے. جبکہ ظاہر ہے پیسہ نہیں لگا رہا. بزنس میں اگر ایک دکان میں 50 لاکھ کا کپڑا رکھا ہوا ہے تو یہ 50 لاکھ کا نہیں تو 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، اور پھر اگلے 20 سال یا 30 سال میں 50 لاکھ سے بھی زیادہ، 5 کروڑ کا کپڑا اپنی دکان پہ اس نے رکھا ہو. ایسا پاسبل ہے اور ایسا ہوتا ہے. اگر آپ چھوٹے چھوٹے بزنس انٹرپرینیور پہ نظر ڈالیں، ایسا ہوتا ہے. کہیں جاب کی جو یہ دکان جس کا نام ABC دکان ہے، اسی کا ایک ایجنسی لے کے XYZ دھوکہ نہیں دے رہے، فراڈ نہیں کر رہے اس دکان کے ساتھ، جو مین دکان تھی اس کے ساتھ کوئی اس کو نقصان نہیں دے رہے، بلکہ ایک اپنا سیٹ اپ. یہ اگر کراچی میں ہے تو ہو سکتا ہے لاہور میں ان کی اجازت سے اس نے ایک اور دکان بنا لی ہے لاہور میں. تو بتانے کا اس جگہ کا مقصد یہ تھا کہ بزنس کرنے کے لیے پیسہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کا ایک سوچ اپروچ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مل کے اپنا پیسہ لگایا ہو اور وہ اس میں سے ایک آدمی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے مل کے بزنس کر رہے ہوں اور کوئی ایک اور شخص جو ہے وہ اپنے ریفرنسز استعمال کرتا ہو کہ جی میرے ریفرنسز ہیں، آپ ان کو استعمال کریں گے. مسٹر اے آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں. مسٹر اے جو ہے ہی از ریٹائرڈ فرام سم سروس، گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے تو گورنمنٹ میں ریٹائر ہوا. کچھ لوگ تھے جو بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کر رہے تھے، چلا رہے تھے. اس کے بہت سے ریفرنسز ہیں. جب یہ ریٹائر ہوا تو پتہ لگا کوئی 20 اور لوگ یا 50 اور لوگ ریٹائر ہوئے ہیں. اس نے ان 50 کو لوپ میں لایا اور ان سے کہا کہ جناب آپ نے اگر اپنا گھر بنانا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد عام طور پہ لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کا گھر واپس آتے ہیں، پھر یہ دونوں آپ کو سمجھ آئیں گی. اس ریفرنس میں بھی دیکھیے گا، آپ 50 لوگ آئیے، میں آپ کو گھر بنا کے دیتا ہوں، اور پھر یہ انڈیویجول ان کے پاس جائے گا، بھائی تم گھر بناتے ہو، گھر بنانا شروع کرو، میرے پاس 50 لوگوں کا کانٹریکٹ ہے. ان سے ہو سکتا ہے کہ جی میری اپنی فرم ہے، میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں. ان سے کہا جناب آپ بنا کے دیں گے، آپ آرگنائزیشن بنا کے دیں گے. تو یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ گھر بناتی ہے، بنا کے دے رہی ہے، ان 50 لوگوں کو دے رہی ہے.
تو ہی از دا پارٹنر بائی اسٹاپل اینڈ ہی از دی پارٹنر بائی ہولڈنگ آؤٹ. اور جہاں ہم نے بات کرنا شروع کی تھی اس کے ریفرنسز استعمال ہو رہے ہیں, اس پارٹنر کے ریفرنسز استعمال ہو رہے ہیں. یہ ڈورمنٹ اور سلیپنگ پارٹنر ہے. پیسہ بزنس کے لیے انتہائی اہم چیز نہیں ہے, ریفرنسز بعض دفعہ میں بے تحاشا اہم ہوتے ہیں. تو اس سلیپنگ پارٹنر نے اپنے ریفرنسز استعمال کیے اور ایک سوتی ہوئی ایک آلموسٹ ڈیڈ فرم کو اس نے زندہ کیا. دس از دی اونلی پارٹنر, دس از دا اونلی ٹائپ آف پارٹنر, نومینل پارٹنر ہو از ناٹ انٹائٹل فار پروفٹ. اب آپ پوچھیں گے کہ جناب یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ پروفٹ کے انٹائٹل ہی نہیں ہیں. یہ ایک کنسٹرکشن یا ہاؤسنگ کے بزنس کا ایک بہت بڑا نام ہے. پاکستان کا سب سے بڑا, آپ سمجھ لیں گے پاکستان کے سب سے بڑے ناموں میں, انڈیویجولز میں یہ ایک نام ہے. اگر یہ اپنے کسی بھانجے بھتیجے, کسی دوست, کسی رشتہ دار کو جو کہ ایک بہت چھوٹے لیول کا بزنس مین ہے, اس کو کام دینا یا چلوانا چاہے تو ہی کین ڈکلیئر ہمسیلف کہ جناب آئی ایم دی نامینل پارٹنر. میں آپ کے ریفرنسز تو ضرور دے دوں گا کہ میرے پاس تو 1000 یا چند ہزار گھر ہر وقت میرے ڈسپوزل میں بن رہے ہوتے ہیں. میں آپ کا پارٹنر ہوں, آپ کو میں چلاتا ہوں مطلب آپ کو میں اسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ آئیے اور بزنس کیجیے. میں آپ سے آئی ول ناٹ شیئر دی پروفٹ, ڈکلیئر کرتا ہے اپنے آپ کو نامینل پارٹنر کہ میں آئی ایم ناٹ انٹائٹل فار دا پروفٹ, یو گو ہیڈ, یو ڈو دا بزنس. اور یہ کوئی بہت غیر معمولی انوکھی بات نہیں بتا رہا ہوں, ایسے بہت سے کاروبار ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیکسٹائل کا یونٹ, وہ بالکل کہہ سکتا ہے جی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک غریب آدمی ہیں, آپ کے ابا نے میرے ساتھ بڑے عرصے تک کام کیا تھا, میں آپ کو بالکل آن ریئل گراؤنڈ فیکٹس بتا رہا ہوں, آئی ہیو سین اٹ ود مائی اون آئیز کہ آپ کے ابا نے میرے ساتھ کام کیا تھا. تو جناب میں آپ کو اپنی پارٹنرشپ میں لے کے آتا ہوں, اور میری تو فیصلہ آباد میں میرا بزنس ہے, تو آپ ایسا کریں اسلام آباد میں دکان کھول لیں, بطور پارٹنر میں آپ کو اسسٹ کروں گا, آپ کام چلائیں, میں بطور پارٹنر میں اپنا نام بھی آپ کو دیتا ہوں, آپ چل کے بزنس چلانا شروع کریں. سو دیٹ از آئی ایم دا نامینل پارٹنر. پارٹنرز ان پروفٹس اونلی, اس کا بالکل ایک اپوزٹ ورژن ہے وچ از پارٹنر ان پروفٹ اونلی. وہی میرے ریفرنسز ہیں, وہی 50 میں آپ کے پاس بزنس لے کے آیا ہوں. آپ نے گھر بنانے ہیں, آپ کنسٹرکشن کمپنی ہیں, تو مجھے آپ نے ہر گھر بننے پہ اتنا % پروفٹ دیں گے. اس سے پہلے ہم لوگ ایگزامپل پہ بات کرتے, ایک آدمی ریٹائر ہوا, اور ریٹائر ہونے کے بعد اس نے اپنے کچھ دوستوں کو جو اس کے ساتھ ریٹائر ہوئے تھے ان سب سے کہا گھر بنا کے دیتا ہوں. کمپنی کے پاس آئے, ان سے کہا جی آپ گھر بنائیں, اور پھر ان سے یہ بھی کہا کہ صاحب میں آپ گھر بنائیں گے, آپ گھر میں پروفٹ بنائیں گے, اس پروفٹ میں آپ مجھے شیئر دیں گے, لیکن اس پروفٹ میں آپ مجھے شیئر دیں گے, لیکن آئی ایم دا پارٹنر ان دا پروفٹس اونلی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کل ڈکلیئر کریں گے جی اب تو ہمیں تو بڑا نقصان ہو رہا ہے 50 کے 50 گھر بنانے میں, تو ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے. نہیں, آپ مجھے پروفٹ میں سے حصہ دیں گے. آئی ایم اے پارٹنر ان پروفٹس اونلی. ورکنگ پارٹنر جناب ایک اور طرح کا ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ ایکٹیو پارٹنر کے طور پہ بھی تصور کرتے ہیں. ہی از ناٹ دی ایکٹیو پارٹنر, ہی از سم تھنگ ڈفرینٹ, ہی ہیز سم اسپیشل کوالیفیکیشن. فرض کرتے ہیں ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اس ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر صاحب کو بطور پارٹنر ان کو شامل کرتے ہیں. تو اس وقت 2 کام ہو رہے ہیں. نمبر 1, ایک آرگنائزیشن جس کا نام ہاسپٹل ہے, اس ہاسپٹل کے تمام پارٹنرز کو, اب بہتر سمجھ آئے گا, اس ہاسپٹل کے ان 4 پارٹنرز کو ان کا شیئر ملے گا, ہاسپٹل جو کما رہا ہے اس کو ملے گا. اور ایک ورکنگ پارٹنر ہے, اس ورکنگ پارٹنر کو اس کا محنت, چونکہ وہ ہاسپٹل میں بیٹھ کے مریضوں کو بھی دیکھ رہا ہے, تو اس کو اسپیشل کوالیفیکیشن کی وجہ سے ایکسٹرا پیمنٹ ہو سکتی اور بیشتر حالات میں ہوتی ہے. تو ہی از دی ورکنگ پارٹنر with some special qualifications.
سب پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ ہم 3 پارٹنر ہیں، 1 2 اور ہم 3 پارٹنر ہیں، 1 پارٹنر 2 پارٹنر اور 3 پارٹنر، ہم 3 پارٹنر ہیں. میں نے اسی لیے ساتھ جوڑ کے رکھی ہوئی ہے، بڑی چالاکی کر رکھی ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے. 1 پارٹنر ہے، 2 پارٹنر ہے، 3 پارٹنر ہے. میں بہت مصروف رہتا ہوں، میں ملک سے باہر چکر لگاتا رہتا ہوں، میں اور چیزوں میں مصروف ہوں، فیملی یا اور بزنس میں مصروف ہوں، یا نوکری کر رہا ہوں یا کچھ اور. تو میں اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے کسی اور کو میں بطور سب پارٹنر اس آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کرتا ہوں بطور سب پارٹنر. تو یہ سب پارٹنر جو ہے میں اپنے پروفٹس کا کچھ حصہ اپنے سب پارٹنر کو دوں گا. ان لوگوں کو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں بھائی، تمہارا حصہ ہے، جو مرضی کو دو، تم چاہو گھر لے جاؤ، چاہو اپنے دوست کو دے دو، وٹ ایور یو ڈو. ہی از اسٹل ہی از اے سب پارٹنر. دس مے ہیپن کہ جی میں ملک سے باہر جا رہا ہوتا تو ملک سے باہر نہیں ہوں تو جو پروفٹ جنریٹ ہو وہ سب پارٹنر کو دے دیں گے. جی بالکل دے دیں گے. ہم آپ کے ریفرنس استعمال کر رہے ہیں. 50 گھر بنانے کا جو آپ ایک ٹھیکہ لے کے آئے ہیں، تو ہم وہ والا کام کر رہے ہیں. تو آپ بے شک شہر میں نہ ہوں، آپ بے شک ملک میں نہ ہوں، ہم آپ کے سب پارٹنر کو we will take care of him. That is the sub partner. ایک اور طرح کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں، that is subject to the partnership deed. Of course that is subject to the partnership deed. ایک ہوتا ہے incoming partner. کچھ پارٹنرز ہیں، ایک اور پارٹنر انٹروڈیوس ہو رہا ہے، اور کچھ پارٹنر ہیں، اس میں سے ایک پارٹنر جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے، باقی 3 پارٹنر یا کچھ پارٹنر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. انکمنگ پارٹنر بہت کم حالات میں الاؤڈ ہوتا ہے، ورنہ اصل میں آپ نے جس ٹائم پہ اپنی پارٹنرشپ، میں آپ کو ٹیکنیکل ریزن بتاتا ہوں. دیر از پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نیا پارٹنر انٹروڈیوس نہیں کر سکتے بیشتر حالات میں. اب کرتے کیا ہیں، جب میں آپ کو ایک فارم کا ذکر کر چکا ہوں جو کہ آپ نے رجسٹریشن آف دی فرمز کے ٹائم پہ بنایا تھا. اس پہ آپ نے اگر یہ لکھا ہوا ہے، اس میں اگر آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹنر اے 2 سال بعد ریٹائر ہو جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے. پارٹنر اے 2 سال کے بعد ریٹائر ہو سکتا ہے یا آؤٹ گوئنگ ہو جائے گا. اسی طرح جب آپ نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو پارٹنرشپ ڈیڈ میں کہ ہم 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد یا فلاں ایونٹ کے بعد ایک نئے پارٹنر کو انٹروڈیوس کریں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ جی فلاں پارٹنر کو 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد وی آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس اے نیو پارٹنر ان دس فرم، ان دس آرگنائزیشن. تو دین یو نیڈ ٹو وہ فارم کا جہاں میں ذکر کرتا ہے، وہ ایون فارم نامی جو فرم رجسٹریشن کا فارم ہے، اس کو آپ نے دوبارہ فل اپ کرنا ہوگا. اس میں دوبارہ پارٹنر سارے لکھنے ہوں گے. جو انکمنگ پارٹنر ہے اس کا لکھنا ہوگا، اور اس کے بعد کہیں گے جی یہ انکمنگ پارٹنر آیا تو ہم لوگ پہلے 3 لوگ تھے، اب ہم لوگ 4 ہو گئے ہیں، ایک نئی. اس کا مطلب، اور پھر آپ اس کو دوبارہ سبمٹ کریں گے رجسٹریشن کے لیے. تو جب دوبارہ سبمٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے ایک نئی فرم بن رہی ہے، ایک نئی فرم بن رہی ہے. کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک نیا رجسٹریشن نمبر آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے اب اس کے پارٹنرز چینج ہو گئے ہیں. تو انکمنگ پارٹنر موسٹ آف دا ٹائم ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پاسبل نہیں ہوتا. آؤٹ گوئنگ پارٹنر، جب آپ نے ایک فرم بنائی اس میں آپ نے لکھا کہ فلاں فلاں پارٹنر فلاں فلاں ٹائم پہ ہیں، A1 فارم پہ آپ نے لکھ دیا. تو اب کوئی پارٹنر اگر اس میں سے جانا چاہے، ریٹائر ہونا چاہیے یا آؤٹ گوئنگ، تو لیگلی یہ پاسبل تو ہے،
لیکن پھر جو اس کی جو انویسٹمنٹ ناٹ ان اونلی ٹرمز آف دی فائنینسز، پیسوں کی ہی بات نہیں کر رہا، جو اس نے اپنی انرجیز، جو اس نے اپنی ایفرٹس، جو اس نے اپنی کام کیا ہوا ہے ایک زیرو سے لے کے 1 لاکھ کے پروفٹ سے لے کے 90 لاکھ کے یا 1 کروڑ کے پروفٹ تک جو بزنس چلا ہے، اس میں اس کا حصہ کتنا ہے، اور آپ اس کو کتنا پروفٹ دیں گے، جو آرگنائزیشن ہے باقی پارٹنرز ہیں وہ اس کو کتنا پروفٹ دیں گے کہ جی آپ نے 1 لاکھ سے ہم نے بزنس شروع کیا تھا، 20 سال گزر گئے، 1 لاکھ سے آپ نے 1 کروڑ بنا لی ہے، ہماری فرم جو 1 لاکھ پہ چلتی تھی اب تو خیر بزنس بہت تیزی سے آگے پروگریس کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب پاکستان میں جو دیکھیے جو کروڑ پتیوں کی تعداد، جو کروڑ پتیوں کی تعداد ایک دم غیر معمولی طور پہ انکریز ہوئی ہے پاکستان میں۔ یعنی بتانے کا مقصد اس جگہ یہ ہے، جب کروڑ پتیوں کی تعداد، تو لوگ جو ہیں وہ پروگریس کر رہے ہیں، بزنس سیکٹر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص جب میں چھوٹا تھا، کبھی نہیں آپ سے بھی چھوٹا تھا، جس کے پاس لاکھ روپے ہوتے تھے اسے کہتے ہیں لکھ پتی ہو گیا، بہت امیر ہو گیا جی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ارلی 80s تک کے بعد یا ایون لیٹ 80s تک بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ لکھ پتی ہونا ہے، لاکھ جس کے پاس روپے ہوں وہ بہت امیر ہے۔ آپ لوگوں کی اس ایج میں کروڑ پتی ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے کسی اچھے علاقے میں اگر ایک گھر ہے اور بہت سارے بے تحاشا گھر بنے ہوئے ہیں، اسلام آباد والے تو آپ تقریباً سارے ہی گھر شامل کر لیں جو پراپر سیکٹرز میں بنے ہوئے ہیں، یا لاہور کے جو اچھے علاقے، تمام شہروں کے جو اچھے علاقے ہیں، یا اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں، بڑی زمینیں ہیں، تو کروڑ روپے، وہ سارے کے سارے کروڑ پتی ہیں، ہر ایک کے پاس کروڑ ہے، تبھی انہوں نے اتنا بڑا ایک گھر، اور بہت چھوٹے سے گھروں کی بات بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی دکان کی بات بتا رہا ہوں، بڑے شہروں میں کمرشل ایریا میں بننے میں کی دکان اگر کوئی شخص بیچے تو اب وہ کروڑوں کے حساب سے ہی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، یا کروڑ تک، چھوٹی سے چھوٹی دکان کا بھی کروڑ تک ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بیچنے کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو مقصد بتانے کا یہ کہ جو آپ نے لاکھ روپے 5 سال میں کروڑ روپے میں کنورٹ کر دیے، ہم سب نے مل کے لاکھ روپے کروڑ روپے میں کنورٹ کر دیے ہیں، تو اب آپ یو وانٹ ٹو گیٹ ریٹائرڈ، آف کورس آپ کے پاس قانونی طور پہ پابندی نہیں ہے، آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں، لیکن ریٹائر ہونے کے بعد آن ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ لاکھ کے کروڑ پہ آپ کا کتنا حصہ ہے؟ ہو سکتا ہے سلیپنگ پارٹنر ہو، بھائی کوئی ایک کہے جی میں تو ساری عمر کام کرتا رہا ہوں، اس 5 سال میں نے بہت کام کیا، آپ تو سوتے رہے، تو آپ کا کتنا حصہ بنے گا؟ ڈویژن آف دی ایسٹس، یہ ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن قانونی طور پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے، انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ پارٹنر، اٹ از ڈیفیکلٹ آن ٹیکنیکل گراؤنڈز، ادروائز بائی دا ورچو آف لا، ہاں دس از ویری مچ پاسبل، سو آپ کر سکتے ہیں۔ وچ لا؟ پارٹنرشپ ایکٹ، جی ہم لوگ جو کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، پارٹنرشپ ایکٹ، ایسا بالکل پاسبل ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک اور ایسپیکٹ بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے، جہاں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ نے میں ایکٹیو تھا، آپ سلیپنگ پارٹنر تھے، اور آپ نے اس بزنس کو بہت میں صرف اپنے ریفرنس، ہم نے تو ٹوٹل ملا کے 1000 گھر بنائے ہیں، آپ تو صرف 50 گھر کا ایک سودا لے کے آئے تھے، تو آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے اس 1 لاکھ سے چلنے والی آرگنائزیشن جو
5 کروڑ پہ پہنچ گئی ہے، آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 50 گھروں کا. چیزوں کے ڈویژن کے لیے مختلف اسکیمز ہو سکتی ہیں. یہ آئی بلیو لاسٹ ٹائم بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتانا چاہتا ہوں. جو چیز زندگی میں کام آتی ہے وہ پیسہ نہیں ہے. جب ایون اپنی بہن کی شادی کرنی ہو یا کسی لڑکی کی شادی کرنی ہو تو دوسرے جسے شادی کرنی ہو اس کا پیسہ نہیں دیکھا جاتا، اور اگر پیسہ دیکھتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ شرافت ہے یا نہیں ہے، تعلیم ہے یا نہیں ہے، سمجھدار اچھا خاندان، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. پیسے پہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. اگین واپس لے کے آتا ہوں کہ ہم نے یہ جو ہے 1 لاکھ سے بزنس شروع کیا تھا، 5 کروڑ پہ آپ کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ ایک مناسب طریقے سے ڈویژن ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، تبھی اب 5 کروڑ سے 5 ارب پہ تبھی جاتے ہیں. اگر آپ انصاف رکھیں گے تو وہ کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ کے ساتھ اچھے سلوک آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا. اور اگر آپ سختی پکڑیں گے کہ نہیں جی آپ کا یہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے یا انڈیو فائدہ لینے کی کوشش کریں گے، تو وہ کچھ اوپر بیٹھا ہے جو کہ آپ کو بھی سختی میں لے کر آئے گا. یہ صرف ہواؤں کی باتیں نہیں ہیں یار. یہ ذرا بڈھا ہو گیا ہوں اور وکیل ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں سے ملاقات، تو اس کو آبزرو کرنا، دیکھنا، سمجھنا، کل لوگوں کے آپس کے کیا تعلقات تھے، آج کیا تعلقات ہیں، کل ان کے درمیان میں شادی میں گئے ہوئے تھے، آج ان کی طلاق کروا رہے ہیں، کل ایک نیا بزنس شروع کیا تھا، آج وہ ان کے بزنس پہ جھگڑے ہو گئے ہیں اور ایک آدمی جیل چلا گیا، ایک نے گولی مار دی تھی. مطلب standard of life should not be, and most of the time ہم غلط چلتے ہیں کہ ہم اپنے پیرامیٹرز کو، ہم اپنے اخلاقیات پیسے کے اوپر بناتے ہیں. بہت غلط بات ہے، بہت نقصان اٹھایا جاتا ہے اس سے. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. آپ لوگ ابھی ینگ ہیں، آپ لوگوں نے ابھی پروفیشنل لائف شروع کرنی ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے تعلقات، آپس کے بیہیویئر ایک بہتر سوسائٹی کے بننے کے لیے وہ اس کی بیس لائن پیسہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی بیس لائن جو ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اخلاقی آدمی ہے، اخلاقی طور پہ بہتر ہے، اچھی طرح بات کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں پہ بننا چاہیے. شریف انسان ہونا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. باقی چیزیں ساری کام نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اسپیشلی پیسہ تو بالکل کام نہیں آتا. وہ تو ود ان ایئرز 2-3 سال 4 سال ایوپریٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. اور یہ بہت کوئی انوکھی بات نہیں ہے. اگر آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں تو بھی آپ کو نظر آئے گا. جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا یہاں کا لیکچر ختم ہوا. وی ول ڈسکس سم ڈفرنٹ ایشوز ان دا سیریز آف پارٹنرشپ کے کہ آج پارٹنرشپ کے حوالے سے ہمارا آج پہلا لیکچر تھا، اور اس کے بعد یہ اگلے چند ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ پارٹنرشپ پہ ہوں گے. تو دس از اٹ. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.